الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، جس عنوان پر میں آج آپ تمام کے سامنے اظہار خیال کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رمضان المبارک کے 2 تاریخی واقعات۔ عزیز سامعین کرام، الحمدللہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں داخل ہو چکے ہیں اور اس کی ہلچل ہم سب نمایاں طور پر محسوس کر رہے ہیں۔ رمضان الکریم کی برکتوں میں سے ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ جب یہ مہینہ اسلامی دنیا میں کہیں پر بھی آتا ہے تو ہر گھر میں ایک ہلچل پیدا کر دیتا ہے۔ بچے ہوں یا بڑے، بوڑھے ہوں یا نوجوان، سب چاہتے ہیں کہ اس ماہ کا آغاز کرنے کے لیے وہ چاند کو دیکھیں، اپنے گھروں سے نکلیں، سڑکوں پر، باغوں پر، گلیوں پر، مختلف جگہوں پر، چھتوں کے اوپر، ہر جگہ خاندان کے افراد جمع ہو کر چاند کو تلاش کریں، اور جب کوئی بچہ یا بڑا رمضان کے چاند کو دیکھ لیتا ہے تو پورے ماحول میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ وہ بابرکت مہینہ آ گیا ہے جس میں رحمتیں نازل ہو گئی ہیں۔ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ الحمدللہ وہ مہینہ ہم سب پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ آئیے آج کے دن ہم تاریخ کے صفحات کو کھول کر دیکھیں کہ آیا اس مہینے میں قرآن کا نزول اور روزہ واقعتاً اس کی رونق کو ضرور بڑھا دیتے ہیں، اس کی عظمت کو ضرور بڑھا دیتے ہیں، لیکن کیا اس مہینے میں، اس بہترین اور سارے مہینوں کے سردار کے اس مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں، کیا کچھ ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں جن سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ یہ ایسے واقعات ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، جس واقعے کو ہم نے کہانی کی طرح پڑھ لیا ہوگا، لیکن آئیے ہم آج یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں۔ آئیے تاریخ کے پنوں کو، ان کے اوراق کو پلٹیں اور دیکھیں کہ کیا باتیں ہیں جنہیں ہم نظر انداز کیے جا رہے ہیں اور جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا باقی ہے۔ رمضان الکریم کے دوسرے عشرے کے آخر میں 17ویں رمضان کو وہ اہم تاریخ ساز واقعہ پیش آیا ہے جسے ہم یوم بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ایسا واقعہ ہے جو نہ صرف انسانی تہذیب کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے بلکہ رمضان کریم کی برکات کے حوالے سے بھی بہت قابل غور ہے۔ اسلامی تاریخ میں بدر کی حیثیت ایسی ہے جیسے نبوت کے آغاز میں قرآن پاک کا نزول ہے۔ قرآن پاک کے نزول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز کیا، دین ابراہیم کا احیاء ہوا، انسانیت کے لیے پیغام رحمت آیا۔ جنگ بدر کی فتح سے انسانی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا اور پوری انسانیت کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب انسانیت کا مستقبل کیا ہوگا، انسانوں کو اپنے حقیقی فلاح کے لیے کس دین کو اختیار کرنا چاہیے، انسان کا اخلاقی رویہ کن عالمگیر اصولوں کی پابندی کرنا چاہیے، مستقبل کا معاشی، سیاسی، اخلاقی، معاشرتی نظام کیا ہوگا، حق اور انصاف کو کس طرح قائم کیا جائے گا۔ اس لحاظ سے یوم بدر، جو کہ اسلام کی تاریخ کا سب سے پہلا جنگ کا واقعہ ہے، یہ یوم بدر تاریخ کے ایک ایسے موڑ کی حیثیت رکھتا ہے جس نے نہ صرف امت مسلمہ کی سمت بلکہ پورے عالمی تاریخ، ساری دنیا کی تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دیا اور تہذیب و ثقافت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ غزوہ بدر کو ایک تاریخ ساز معرکہ سمجھنا اس کے وسیع تر معنی کا صرف ایک پہلو ہے۔ یہ سمجھنا کہ وہ صرف ایک غزوہ تھا یا صرف ایک جنگ تھی، یہ اس جنگ کا صرف ایک پہلو ہے۔ یہ بلا شبہ حق و باطل کا ایک عظیم معرکہ تھا۔ ایک جانب مشرکانہ تہذیب اور ثقافت کے علمبردار تھے، ابو جہل اور عتبہ تھے، اور دوسری جانب توحید کے شیدائی عمر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ تھے۔ جاہلیت اور اسلام کی اس کشمکش اور ٹکراؤ کا آغاز مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ یہ جو آغاز تھا کشمکش کا اور ٹکراؤ کا، یہ آغاز صرف جنگ بدر ہی میں نہیں بلکہ جب مسلمان مکہ میں موجود تھے اسی وقت سے آغاز ہو گیا تھا۔ جاہلی اور مشرکانہ تہذیب کے علمبرداروں نے اس نئی دعوت کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن ظلم و ستم کا ہر قدم دعوت حق کو خائف اور پسپاں کرنے میں ناکام رہا۔ اہل مکہ نے ہر حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی کہ وہ شام سے قصہ گو اور ناچ گانے والوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ جب جنگ بدر کی طرف آئے تھے تو اہل مکہ اپنے ساتھ ان ناچ گانے والوں کو لے کر آئے تھے تاکہ لوگ لہو لعاب میں مشغول ہو جائیں اور اسلام کی جانب متوجہ نہ ہوں۔ عزیز سامعین کرام، یاد رہے یہ بات کہ ثقافت کے نام پر فحاشی اور اخلاقی باختہ جسم فروشی ہر دور میں شیطان اور طاغوت کا ایک بہت ہی مؤثر حربہ رہا ہے۔ آج مسلمان ممالک کو آپ نظر ڈالیے، یا مغربی یا دینی دنیا کے ہر معاشرے پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کلچر اور ثقافت کے نام پر انسانوں کو حق سے دور رہنے اور لہو لعاب میں ڈبونے کی کتنی کی کوشش کی جاتی ہے۔ کبھی مختلف ابلاغ عامہ کے ذریعے، کبھی اخبارات کے ذریعے،
کبھی رسالوں کے ذریعے، کبھی ویڈیوز اور DVDs کے ذریعے عریانیت کا فروغ حق اور صداقت سے دور رکھنے کا ایک اہم عالمی حربہ ہے جو جنگ بدر کے موقع پر بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اہل مکہ نے نہ صرف اس حربے کو اسلام کی دعوت کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا تھا بلکہ داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بھی تیار کیا تھا، لیکن ان کا کوئی حربہ بھی دعوت اسلام کو نہیں روک سکا۔ ظلم بڑھتا چلا گیا اور اسی تناسب سے اہل ایمان کے یقین اور اعتماد میں اضافہ ہوتا گیا۔ انہیں تپتی ہوئی ریت پر، سینے پر بھاری پتھر کی سلیں رکھ کر انہیں گھسیٹا جاتا تھا، لیکن ظلم کے ہر ضرب کا جواب اللہ کا انہوں نے عہد 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 کی صدا سے انہیں دیا۔ لیکن جب ظلم حد سے زیادہ گزرنے لگا تو اصحاب رسول کو ہجرت کرنے کی اللہ رب العالمین نے اجازت دے دی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک مکہ مکرمہ میں رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس بات کی اجازت نہیں دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد جو اصحاب حبشہ اور دیگر مقامات پر ہجرت کر گئے تھے اب مرکز اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے اور مدینہ اسلام کا مرکز بن گیا۔ مکہ کے مشرکین جائز طور پر اسلامی ریاست سے خائف تھے، وہ ڈرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اگر دعوت حق کو سنبھلنے اور پھیلنے کا موقع دیا جائے تو یہ اپنی صداقت، اپنی سچائی کی بنا پر، یہ دین سچ ہے اور اس کی بنا پر جنگل کی آگ کی طرح یہ سارے خطے میں، سارے عرب میں پھیل جائے گا۔ وہ جانتے تھے کہ دعوت اسلامی کے شجر طیبہ کو اگر جڑیں پکڑنے دے دیا جائے، ایک چھوٹا سا بھی موقع دیا جائے تو یہ نہ صرف زمین میں پیوست ہو جائیں گے بلکہ اس سے نکلنے والا ایک تناور درخت بن جائیں گے جس کے ارد گرد کے تمام فضا کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیں گے، اور پھر کفر و ظلم کے شدید مخالفت بھی اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے گی۔ اس لیے وہ تلاش میں تھے کہ جیسے ہی کوئی موقع انہیں ملتا ہے تو وہ فوراً اس تحریک کو اپنی منظم سازشوں کا ہدف بنائیں اور اس کو ختم کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ اس نفسیاتی پس منظر میں اگر آپ معرکہ بدر پر نظر ڈالیں، جنگ بدر پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جانب کفر اور جہالت کی قوتیں اپنے ساز باز، منصوبہ بندی، مکر اور تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ جتنی کوشش انہیں کرنی تھی اتنی مکاری انہوں نے جو ہے کی کوشش کی تھی کہ حق کی دعوت کو اس کی ارتقائی مرحلے ہی میں موت کی نیند سلا دی جائے، اور دوسری جانب وہ جو خیر الماکرین ہے، جس کی تدبیر اور حکمت عملی ہر دشمن دین کی منصوبہ بندی پر غالب آ جاتی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین۔ اہل ایمان کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین کم تعداد میں ہونے کے باوجود حق اور صداقت کے دائی اور دین کے جاں فروش کے لیے اپنے سے کئی گنا زیادہ جمعیت کو اللہ رب العالمین جو ہے قوت بخشیں گے اور ان لوگوں کے آگے ان کو شکست حاصل ہوگی۔ یہ معرکہ مادی قوتوں کے درمیان نہیں تھا بلکہ ایک جانب مادی لحاظ سے ایک مسلح اور تربیت یافتہ جنگ جو افراد کا لشکر، اور دوسری جانب خستہ حال اہل ایمان تھے جس میں سے کسی کے پاس تلوار تھی نہ ہی ان کے پاس کوئی نیزہ تھا، نہ ذرہ تھی، گھوڑا تھا تو زین نہ تھی، پائیدہ تھا تو افراد کے پاس بھی مناسب جوتے نہیں تھے۔ غرض یہ مقابلہ مادی قوتوں کے درمیان نہیں تھا بلکہ دو نظریات کے درمیان تھا، دو عقائد، دو مختلف عقیدوں کے درمیان تھا، دو نظام حیات کے درمیان تھا، دو طرز عمل کے درمیان تھا جو ایک دوسرے کے مد مقابل تھے، ایک دوسرے کے خلاف تھے۔ ایک تکبر، قبائلی فخر و غرور میں سرشار تھا اور دوسرا اللہ رب العالمین کی جانب اطاعت و فرما برداری کرنے والے عابد بندے تھے جن کا سہارا اگر کوئی تھا تو وہ صرف اللہ رب العالمین تھا۔ ان کے سربراہ حلیم و محبت کے مجسمہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایک جانب جاہلی تہذیب تھی تو دوسری جانب توحیدی تہذیب کے متوالے موجود تھے کہ حقیقی کامیابی کی بنیاد یہ دکھانا تھا کہ کوالٹی کے بیسس پہ ہوتی ہے یا کوانٹٹی کے بیسس پہ ہوتی ہے۔ ایک طرف جو ہے مشرکین تھے جو کوانٹٹی میں، جو تعداد میں بہت زیادہ تھے، اور دوسری طرف وہ مسلمان تھے جو تعداد میں بہت کم لیکن کوالٹی میں اللہ رب العالمین کے مقرب اور پسندیدہ بندے تھے۔ آئندہ دنیا کا نظام مشرکانہ ہوگا یا توحیدی، یہ اس جنگ کے بیسس پر ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ ایک ایسی تہذیب کو پروان چڑھائے گی جو سارے عالم انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن جائے گی اور اپنے دامن میں لے لے گی۔ مشرکین مکہ مدینے میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کو، اہل ایمان کی اس جماعت کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھنے لگے تھے، سب سے بڑا نظریاتی خطرہ تصور کرنے لگ گئے تھے۔ ان کے ساتھ ہی انہیں اس بات کا احساس بھی تھا کہ مدینہ ایک ایسی شاہراہ پر واقع ہے جو تجارتی قافلوں کے لیے ایک شاہرت کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی کہ مدینہ ایک سینٹرل مرکز تھا جہاں پر کئی سارے لوگ آیا کرتے تھے۔ اگر مدینہ منورہ اسلام کا مرکز بن گیا تو انہیں معلوم تھا، کفار مشرکین جو ہے یہ بات جانتے تھے کہ مدینہ کی اسلامی ریاست جب چاہے اس تجارتی
شاہراہ کو بند کر کے ان کی تجارتی اور معاشی ذرائع کو بھی جو ہے وہ ختم کر سکتی ہے۔ قریش بنیادی طور پر اس مادہ پرست تاجر اور منافقت حاصل کرنے والی قوم تھے۔ ان کے مکہ میں قوت کی بنیاد پر تجارت تو ضرور تھی، ان کی تجارتی قافلے شام، عراق، روم، فارس یہاں سے آیا کرتے تھے، اور مدینے کی شاہراہ کا مسلمانوں کے قبضے میں آ جانا ان کے لیے کسی قیمت بھی قابل قبول نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے نتیجے میں مدینہ میں جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی وہ بھی مشرکین مکہ بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے، اور وہ ان کے لیے بڑی تشویش کا باعث بن گیا تھا۔ مدینہ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودوں کے ساتھ ایک دستاویز میثاق مدینہ کے ذریعے سے ایک معاہدہ طے کیا تھا، ایک ایگریمنٹ طے کیا تھا، جس میں آپ کو مدینہ کا سربراہ تسلیم کر لیا گیا تھا، اور یہ طے پایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے سربراہ ہوں گے۔ اگر مدینے پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو مدینے کی دفاع میں یہودی بھی برابر کے شریک ہوں گے، یہ اس معاہدے میں لکھا ہوا تھا۔ مدینے کے انصار پہلے ہی مہاجرین کے ساتھ مواقعہ کے ذریعے سے ایک دینی اخوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے چکے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب مہاجرین مدینے کو آتے ہیں تو کس طریقے سے انصار اپنی ہر چیز کو آدھا آدھا کر کے انہیں دے دیتے ہیں، چنانچہ ان کے اندر بھی بھائی چارگی کا ایک ایسا بہترین نمونہ جو ہے مدینہ نے پیش کیا تھا جو دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کا یہ معاہدہ کرنا ایک ایسا الائنس تھا، ایک ایسا الائنس وجود میں آیا تھا جو مشرکین مکہ کے نقطہ نظر میں ایک بڑا خطرہ تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ مدینے میں اتنی ساری بردرہڈ موجود ہے، اور ساتھ ہی یہودیوں کا ساتھ بھی اگر مسلمانوں کو مل گیا ہے تو اب ان کے اوپر حملہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے مشرکین کی خواہش تھی کہ قبل اس کے کہ مدینہ ایک مستحکم ریاست بن جائے، ایک بڑا اسلامی ملک بن جائے، ایک بڑی اسلامی ریاست وہاں پر قائم ہو جائے، اس سے پہلے جو ہے اسے کمزور کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے۔ عزیز سامعین کرام، جنگ بدر کا معرکہ رمضان کی 17ویں تاریخ کو، یعنی کہ اس کے دوسرے عشرے میں 17 تاریخ کو پیش آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بدر کے مقام پر جو مدینہ منورہ سے تقریباً 17 میل کے فاصلے پر موجود ہے وہاں پر لے جاتے ہیں، اور سارا اہتمام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی اس جمعیت کو جو بڑی محدود تھی ایسے انداز سے مرتب کرتے ہیں، اتنے اسٹریٹجک لوکیشنز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ٹھہراتے ہیں اور ایسی اسٹریٹجی تیار کرتے ہیں کہ کم ہونے کے باوجود یہ دشمن کی کثیر تعداد پر غالب آ سکے۔ چنانچہ کوشش کی گئی کہ ایسا مقام منتخب کیا جائے جہاں پر زمین ریتلی نہ ہو، یعنی کہ سینڈی زمین نہ ہو، ایسی زمین نہ ہو کہ جہاں پر لوگوں کو پسلاہٹ محسوس ہوتی ہو، اور اس کے قریب کنواں یا چشمہ موجود ہو تاکہ پانی کی فراہمی کے لیے مشکل نہ پیش ہو۔ اور ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد جنگ کا آغاز ہوتا ہے، لیکن جنگ کا آغاز جس انداز میں ہوتا ہے وہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ ایک طرف ایسے افراد ہوتے ہیں جن کے پاس نہ عمدہ اسلحہ تھا، نہ ان کے پاس بہترین گھوڑے تھے، نہ ان کے پاس بہترین ذرہ تھا، نہ ان کے پاس بہترین پیوند تھے، پیوند لگے ہوئے، گویا کہ ان کے پاس کپڑے تھے، ایسے کپڑے جو پیوند لگے ہوئے تھے وہ انہوں نے ملبوس کیے ہوئے تھے، اپنے رب کی محبت اور شوق شہادت کے سرشار پرجوش اللہ تعالیٰ کی جماعت۔ کسی کے پاس اگر نیزہ تھا ان میں سے تو کسی کے پاس تلوار تھی، کسی کے پاس تلوار تھی تو اس کے پاس ترکش نہیں تھی، کوئی ایرو نہیں تھا۔ اس بے سر و سامانی کے ساتھ اس غزوے کا آغاز ہوتا ہے، لیکن یہی وہ غزوہ ہے جس کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے عزیز سامعین کرام غور اور توجہ کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 اور 31 میں، فرمایا اللہ رب العالمین نے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ نفسیاتی طور پر اہل ایمان کے اعتماد میں اضافہ ہو اور مشرکین نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے، بدر کے میدان میں اترنے والے وہ 300 سے کچھ اوپر افراد کے لیے یہ معرکہ ایک اسلامی ریاست کی حیات اور بقا سے سربراہ راست سے وابستہ تھا، جس کے جیسا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں اظہار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بالکل صحیح فرمایا تھا کہ اے ہمارے رب، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ضائع ہو جائے گی تو پھر عرصے تک اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان 300 لوگوں کے لگ بھگ اہل حق پر وہ سکینت نازل کی گئی جو اہل ایمان کی کامیابی کا سبب بنی، اور مہاجرین و انصار کی اس جماعت نے مشرکین مکہ کی تعداد کی کثرت سے بے پرواہ ہو کر دین حق کی دفاع اور تحفظ کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ رمضان کے اس دوسرے عشرے میں جو انشاءاللہ ہم کچھ دنوں کے بعد داخل ہوں گے، اس دوسرے عشرے میں جو مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اس پہلے غزوے میں یہ توفیق بخشی تھی کہ وہ اس معرکہ جہاد کے ذریعے سے ان کی ماضی کی ہر بھول چوک کو معاف کرنے والے ہوں۔ یہ پہلا غزوہ تھا جو اس بات کا اعلان کرتا تھا کہ امت مسلمہ محض اپنی مدافعت نہیں کرے گی، بلکہ وہ آگے بڑھ کر اس دین کے لیے جب بھی ضرورت پیش آئے اپنی قوت کا استعمال بھی کرے گی۔ جن کو مکہ سے نکالا گیا تھا، انہیں نکال باہر کیا گیا تھا، وہ اب مظلوم بن کر نہیں رہے، بلکہ حق کا دور آ گیا تھا اور باطل کا دور ختم ہونے والا تھا۔ وہ لوگ جو مکے میں ڈر ڈر کر رہ رہے تھے، یہ وہ فتح آخر انہیں حاصل ہونے والی تھی کہ اس کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ سے دین اسلام کو قائم کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہوئے چلے جائیں۔ اگر اہل ایمان تعداد میں کم ہیں لیکن ایمان، عمل صالح، عدل اور اللہ کی بندگی میں بڑھ کر ہو تو کامیابی اہل ایمان ہی کا مقدر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے یہی صابر ہو تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ رمضان المبارک کا مہینے میں اس غزوے کا ہونا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ خیال بے بنیاد ہے کہ رمضان میں قوت کار میں کمی ہو جاتی ہے۔ جہاد جیسے پر مشقت مرحلے سے ایک ایسا مرحلہ جہاں پر انسان کی ساری انرجی ڈرین ہو جاتی ہے، ایسے مرحلے سے مسلمانوں کا کامیابی کے ساتھ گزرنا ظاہر کرتا ہے اس بات کو کہ روزے سے انسان کی قوت ایمانی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جسمانی فعالیت اور قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان کی جسمانی قوت میں کوئی کمی نہیں آتی، کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ ان کی ایمانی کیفیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کے ذریعے سے ان کے سارے جسم میں بھی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ یوم بدر ہر سال رمضان کی 17 تاریخ کو ہمیں اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ جب اہل ایمان اپنے نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں اور صرف اس کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کے لیے نکلتے ہیں، تو قلت تعداد ہونے کے باوجود، کم تعداد ہونے کے باوجود وہ اپنے سے کئی گنا زیادہ تعداد والے دشمن پر غالب آ جاتے ہیں۔ اسلام تعداد سے زیادہ قوت کردار کو اہمیت دیتا ہے۔ اگر ایمان قوی ہو، انسان کا ایمان اگر پختہ ہو تو پھر نیت پاک ہو اور منزل کا شعور ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی امداد کا آنا یقینی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جگہوں سے مدد فرماتے ہیں جہاں پر سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آج جب مسلمان دنیا کے بہت سے علاقوں میں اپنے آپ کو اقلیت سمجھتے ہیں، آج ہم پر بھی نظر ڈالیں تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے کم تعداد میں موجود ہیں، اور اس بنا پر عموماً جو ہے ہم دب کر محض بعض حقوق کی بھیک مانگنے پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ہم تمام کے لیے عزیز سامعین کرام یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر بدر کے موقع پر تعداد میں کم مسلمان زیادہ مسلح اور تعداد والوں پر اگر غالب آ سکتے ہیں تو آج یہ تاریخ کیوں نہیں دہرائی جا سکتی؟ کیا آج مسلمان کم ہونے کے باوجود کیا ہم جھاگ بننے کی بجائے کیا ہم جو ہے ان لوگوں کی طرح بدر کے میدان میں جو مسلمان موجود تھے ان کی جیسے قوت ایمانی کیا ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی؟ اور کیا اللہ رب العالمین ہمارا ساتھ نہ دیں گے اگر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ یہ سوال میرے اور آپ کے پوچھنے کے لیے ضروری ہے۔ تعداد میں کم ہونے کو اپنی کمزوری سمجھنا ہماری فہم کی غلامی ہے، ہمارے لیے ایک انٹلیکچوئل سلیوری کی طرح ہے۔ حقیقت یہ کہ اسلام معیار کو بنیادی اہمیت دیتا ہے۔ دنیا کے انقلابات پر ایک نظر ڈالی جائے تو یوں نظر آتا ہے کہ تعداد اپنی جگہ ضرور اہمیت رکھتی ہے، نمبرز یقینی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن انقلابات کے واقع جہاں پر بھی پیش آئے ہیں وہاں پر اصل سبب گنتی کے چند افراد ہی ہوتے ہیں جو اپنے مقصد حیات کے حصول کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی تعمیری اقلیت انقلاب برپا کر دیتی ہے اور لوگ ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور لوگ آتے جاتے ہیں اور کارواں بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ افراد کی قلت یا کثرت کامیابی کی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ اصل اور فیصلہ کن بنیاد تو قوت ایمانی، سوچی سمجھی حکمت عملی، جماعت کی صحیح تنظیم بندی اور ترجیحات کا تعین کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتے ہوئے رہنا، اس سے خصوصی مدد کی درخواست کرنا جو نتائج کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ آج جب بھی ہم عالم اسلام کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کا مقابلہ سرمایہ دارانہ ممالک کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مسلمان ممالک آخر پسماندہ کیوں ہیں؟
حالانکہ تعداد کے لحاظ سے دنیا کی آبادی کا تقریباً 1/4 حصہ نہ صرف یہ ہیں بلکہ جن ممالک میں مسلمان 90% سے زیادہ ہیں وہاں بھی وہ کثرت تعداد ہونے کے باوجود مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک میں یوم بدر تحریکات اسلامی کے تمام کارکنوں ہم تمام مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر پیغام دیتا ہے کہ مخالف کی تعداد سے کبھی نہ گھبرایا جائے، نہ مایوسی کو آس پاس آنے دیا جائے، نہ خوف محسوس کیا جائے، کیونکہ اللہ کا جو دین ہے، جو دین مبین ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنا اگر خلوص کے ساتھ ہو تو رب کریم دلوں کو سکون اور قدموں کو ثبات عطا فرماتا ہے۔ اگر کہیں نا امیدی اور مایوسی پیدا ہو رہی ہو تو 70 سال تک دعوتی کام کرنے کے بعد بھی تبدیلی قیادت کا عمل مکمل نہ ہوا ہو تو دل میں جھانک کر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی جس درجے کی قربانی، جس درجے کی محنت، جس درجے کا انفاق، جس درجے کا جہاد کرنے کی ضرورت تھی، کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے وقت اور قوت کا اتنا حصہ لگا رہے ہیں جتنا اس کا حق یا شہادت حق کو محض تقاریر اور تربیت گاہوں کے پرسکون اور محفوظ ماحول تک محدود رکھ دیا ہے؟ ہم نے یہ سوال مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم تمام یہ بھول گئے ہیں کہ مصر میں تحریک اسلامی نے 70 سال قید اور بند ہونے کے باوجود، پھانسی اور قتل عام کی آزمائش سے گزرنے کے باوجود حد سے حد 1 سال جمہوری طرز کی حکومت کو چلانا چاہا تو عوام کی حمایت کے باوجود طاغوت کی نمائندہ مصر کی فوج انتظامیہ اور عدلیہ نے مل کر دوبارہ فوجی بغاوت کے ذریعے سے جمہوری عمل کا اسقاط کر دیا اور سارے کا سارا جو کام ہوا تھا اس پر پانی پھیر دیا گیا تھا۔ عزیز سامعین کرام، رمضان کا یہ اہم واقعہ جس نے تاریخ کا رخ تبدیل کیا ہے دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے دعوت کے معیار کو، اپنی ایثار و قربانی کے معیار کو، اپنے وسائل اور ذرائع کے معیار کو، اپنے منصوبہ بندی کے معیار کو، اس کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہماری جد و جہد کا معیار کیا ہے اور کیا معیار ہم سے مطلوب ہے، کس حد تک ہم اس معیار کے قریب ہیں۔ کیا اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کے لیے جس پیمانے کی فقر، جس پیمانے کا توکل اللہ پر ہونا چاہیے، جتنا جہاد ہمیں کرنا چاہیے، جتنا صحیح ہمیں کرنا چاہیے، جتنی کوشش ہمیں کرنا چاہیے، جتنی مستقل مزاجی کے ساتھ اور جتنی صبر کے ساتھ ہمیں اس معیار کو پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیا ہم اس پیمانے پر پورے طریقے سے اتر رہے ہیں یا اپنے پاؤں گرد و آلود کیے ہوئے اور خاردار وادیوں سے گزرتے ہوئے خون آلود ہوئے بغیر نشان منزل پر پہنچ جانے کی امید لیے بیٹھے ہیں؟ قرآن کریم کا ابدی اصول یہ ہے کہ اگر اہل ایمان میں سے صرف 20 صابرین ہو تو اپنے سے 10 گنا زیادہ تعداد کے اوپر وہ غالب آ جاتے ہیں، اور یہاں پر صابرین کی جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے وہ 20 صابرین پر کہا گیا، 100 لوگ جو ہے اس پر غالب آ سکتے ہیں، اور ان سے مراد 20 مجاہدین اسلام ہیں جو اسلام کے علمبرداروں کے لیے استقامت کے ساتھ، توکل کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بڑھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں اور صبر پر ڈٹ جانے والے ہیں، نہ تو سامراجی فکر کے وہ غلام ہوتے ہیں، نہ غیر مسلم ثقافتوں اور طور طریقوں کو وہ اختیار کرتے ہیں، کفر اور شرک سے مفاہمت نہیں کرتے۔ ہاں حکمت کا تقاضا ہو تو لازماً طور پر ایسی وقتی الائنس جو ہے کر لیتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر حکمت عملی کے طور پر جو ہے مدینہ میں مشرکین کے ساتھ حدیبیہ کا معاہدہ فرمایا تھا۔ بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے سامعین کرام وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کی جماعت کا خلوص دل کے ساتھ بغیر کسی مداحنت، احساس کمتری، ذہنی غلامی اور مروبیت کی طاغوت، کفر اور ظلم کی قوتوں کے خلاف سوچی سمجھی حکمت عملی تیار کرنا، یہ دراصل آج کی ضرورت ہے۔ یہ بات یہ بدر کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر اللہ نے اس دنیا میں منزل تک نہیں بھی پہنچایا تو اس کا آخرت کا اجر تو کہیں ضائع نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل کامیابی تو وہی ہے جو دوسری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے کہ میرا بندہ صرف میرے لیے دنیا کے سارے افراد سے کٹا اور لڑا اور صرف میرے لیے اس نے میرے لیے جو ہے اپنی جان دی۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی کی، اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی کی، اللہ تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا۔ عزیز سامعین کرام، یہ ہے وہ واقعہ بدر جو رمضان میں پیش آنے والا، 17 رمضان کو پیش آنے والا یہ واقعہ ہے جو ہمیں بہت کچھ سکھا گیا۔ اس واقعے کو رمضان کے ہر روز یاد کرنا، اس کے متعلق سوچنا، ان صحابہ کرام کو یاد
یاد کرنا، ان مسلمانوں کو یاد کرنا، ان کے متعلق باتیں کرنا، لوگوں کو اس کے متعلق بتانا، اس کو سمجھنا اور اسے سبق حاصل کرنا، یہ میرا اور آپ کا امت محمدیہ ہونے کے ناطے اولین ذمہ داری ہے۔ یہ ہے وہ پہلا تاریخی واقعہ جو رمضان کے مہینے میں پیش آیا تھا، اور یہ وہ واقعہ ہے جس سے ہمیں یہ تمام اسباق حاصل ہوئے ہیں۔ رمضان کی جو اگلی تاریخ ہے جو یاد کرنے کی ہے اور جس میں بڑا تاریخی واقعہ پیش آیا تھا، وہ ہے 20 رمضان۔ رمضان کی 20 تاریخ نہ صرف امت مسلمہ بلکہ تمام انسانیت کی تاریخ میں ایک ایسا سنگ میل ہے اور ایسی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جب انسانیت کی تاریخ اس نقطۂ آغاز پر دوبارہ لوٹ آئی جہاں سے دعوت توحید کا آغاز ہوا تھا، اور اس وادی غیر زیرو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر تعمیر کیا تھا۔ جی سامعین کرام، آپ نے بالکل صحیح سمجھا، یہ وہ تاریخ ہے رمضان کی 20 تاریخ جب کہ فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر گئے تھے، واپس جو ہے اس جگہ پر آئے جہاں پر اللہ رب العالمین کا پہلا گھر تعمیر کیا گیا تھا، وہ مرکز توحید جسے دو عظیم انبیاء کرام حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قائم کیا تھا، اور جو انسانیت کی بھول اور گمراہی کی بنا پر سینکڑوں بتوں کی جگہ بن گیا تھا۔ رمضان 8 ہجری میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل میں آنے والے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دوبارہ یہ گھر قیامت تک کے لیے مرکز توحید بن گیا۔ کعبے کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، جو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، کہ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ یہ دعا جو کئی سالوں پہلے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، وہ دعا کی قبولیت 8 ہجری میں اس وقت ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے ذریعے سے مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور تقریباً 1500 سال کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام نبوت سے سرفراز فرمایا، اس دعا کی تکمیل ہوئی جسے قرآن کریم نے اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کا ایک انعام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے مکہ مکرمہ، جس کا قدیم نام بکہ ہوا کرتا تھا، وہاں پر دوبارہ شہر امن بنایا گیا، اور وہ جو ہے وہ شہر مکہ تھا۔ حج کی برکت سے اس وادی میں بسنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے کھانوں اور ہر قسم کے میووں سے نوازا تھا۔ ہزار اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لوگ وہاں پر حج کے موقع پر جمع ہوتے تھے، اور ان کے آنے کے باوجود نہ کبھی پانی کی قلت محسوس ہوتی تھی، نہ کھانے کی، اور نہ کوئی بد امنی اور فساد برپا ہوتا تھا۔ فتح مکہ انسانی تاریخ میں ایک منفرد غزوے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس فتح نے قیامت تک کے لیے مکہ مکرمہ کو تمام مسلمانوں کا قبلہ اور دار الامن ہونے کی بنا پر دنیا کے تمام شہروں پر فوقیت اور عظمت عطا کر دی۔ فتح مکہ کا نام سن کر دماغوں میں سوال ابھرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے اس شہر سے محبت تھی، جنہیں اس شہر سے بہت زیادہ محبت تھی، انہیں ظلم کے ساتھ اس شہر سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ اب اس فاتح اعظم نے ان شہر والوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس امن کے شہر میں خون کی ندیاں وہاں پر انہوں نے بہائیں؟ کیا یہاں پر لوٹ مار انہوں نے کی؟ کیا یہاں کے باشندوں کو غلام اور خواتین اور لونڈیاں بنا لیا تھا؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث میں اشارتاً طور پر ہمیں ملتے ہیں، تفصیلاً طور پر ملتے ہیں۔ اگر ہم اس پر نظر ڈالیں تو یوں نظر آتا ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے ان بھائیوں کو جو ان کو قتل کر دینا چاہتے تھے، قوت اور اختیار کے ساتھ ہونے کے باوجود نہ صرف ان پر کوئی گرفت نہیں کی تھی بلکہ انہیں انعامات سے بھی نوازا تھا، رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ کچھ طریقے سے تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اہل مکہ کے ساتھ اعلیٰ رویہ کا اظہار جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر یہ کھلا کہ وہ فرما بردار نوجوان پر اتنی عنایات کر رہا ہے، تو وہی نوجوان ہے جسے بچپن میں انہوں نے حسد کی بنا پر جو ہے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ تو جو الفاظ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایسے بھائیوں کے بارے میں تھے
کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دراصل تھے یوسف علیہ السلام کے الفاظ۔ یہ فتح مکہ مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے۔ غزوہ احزاب اور خیبر کے بعد یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اسلام مدینے کے میں ایک ایسی ریاست بنا کر محدود رہنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی سطح پر نظام عدل قائم کرنے والا ہے۔ 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کرنے کا حکم دیا اور منزل کو ان پر ظاہر نہیں کیا۔ امن اور عدل و سلامتی لانے والے رحمت للعالمین کے ساتھ انصار اور مہاجرین کے لشکر نے کوچ کیا تو آج شان کچھ اور ہی تھی۔ 7 سال بعد بدر کے میدان نے جس بے سر و سامانی کا منظر دیکھا تھا، آج صورتحال اس سے بالکل مختلف تھی۔ آج گھوڑے بھی تھے، تلواریں بھی ان کے پاس تھیں، اونٹ بھی ان کے پاس تھے۔ لشکر اسلام میں خاتم النبیین کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ ایسے جنگی حکمت کے ماہرین بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر عربوں کے رواج سے انحراف کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گنا اعلیٰ و روشن کرنے کا حکم دیا۔ اہل مکہ کے لیے اتنے بڑے لشکر کا مکے کے ارد گرد پہنچ کر پڑاؤ کرنا ایک بہت بڑے صدمے سے کم نہیں تھا۔ مسلمان اب تعداد میں بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ ہم نے جنگ بدر کے جو حالات دیکھے، یوں سمجھیے کہ ان حالات کا اپوزٹ ہو گیا، پورے طریقے سے حالات متبادل ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کے غیر متوقع طور پر حدود مکہ میں پہنچنا، مشرکین مکہ کو یقین ہو گیا تھا کہ اب ان کا دور ختم ہو چکا ہے، اب ہتھیار ڈالنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ دوسری جانب اہل ایمان تھے جنہیں چند سال قبل عمرہ سے روکا گیا تھا، ان کی نگاہوں کے سامنے بیت اللہ تھا، وہ شہر تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی گئی تھی، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم توڑے گئے تھے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقامت کے ساتھ تمام مشکلات کو برداشت کیا تھا اور انبیاء کرام کے صبر و استقامت کی روایت کو زندہ رکھا تھا۔ انہی شہر والوں نے اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کو توڑنے کے لیے سازشیں رچی تھی۔ اس تحریک کے قائد نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی حتی الامکان کوشش کی تھی۔ ان شہر والوں کے مظالم جب حد سے زیادہ گزر گئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی اور وہاں سے ہجرت مدینہ کر چکے تھے۔ 8 سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم شہر سے نکلنے پر مجبور ہو گئے تھے، آج اسی شہر میں دوبارہ داخل ہونے والے ہیں، لیکن کس حیثیت سے؟ آج عرب کا کونا کونا اس بات کو جانتا تھا کہ مستقبل کس کا ہے، دعوت حق کون سی ہے، سچ کیا ہے، باطل کیا ہے، عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے۔ تمام لوگ اب اس بات کو جان چکے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اب قیامت تک جو بھی سر جھکانے والے تھے ان کا قبلہ کون سا ہونے والا ہے؟ غزوہ بدر کے موقع پر اہل ایمان کی تعداد 313 تھی اور اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ہدایت کی طرف دوبارہ آ رہے ہیں تو تعداد 10,000 سے اوپر تھی۔ سامعین کرام تصور کریے، 313 سے بڑھ کر 10,000 ہو گئے تھے مسلمان، اور اس سے بھی اوپر جب پہلی مرتبہ کفر کا مقابلہ ہوتا ہے تو کفر کی قوتیں 3 گنا زیادہ تھیں۔ آج کفر کی تعداد میں سمٹ گیا ہے اور آج وہ دین جو آغاز سے حق تھا باطل پر اس طرح غالب ہوا ہے کہ باطل کو ڈھونڈنے پر بھی پناہ نہیں مل رہی ہے۔ دوسری جانب فاتحین مکہ کے سر رب کریم کے سامنے جھکنے کے لیے بےتاب ہیں کہ ان کی حمایت اور نصرت سے اس دین کے ماننے والے جو کل تک مظلوم تھے، ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے، آج مکہ کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں اور مخالف جو ہے ان سے ڈرے ہوئے موجود ہیں۔ ایسے تاریخی موقع پر اس بات کا امکان تھا کہ فاتح کے دل میں تھوڑا سا گھمنڈ آ جائے یا غرور آ جائے کہ پہلے تو 313 تھے، اب 10,000 کے ساتھ آئے ہیں، وہ زیادہ قوی تھے، وہ زیادہ طاقتور تھے اور یہ اس کے اپنے قوت بازو کا کارنامہ ہے۔ قرآن کریم ایسے موقع کے لیے جو ہدایت دیتا ہے وہ ہر دور میں تمام تحریکات کے لیے ایک رہنما اصول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نصر میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اسے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عزیز سامعین کرام، ایسے موقع پر شکست کھانے والوں کے سروں کے مینار ایسے ہو جاتے ہیں، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ قتل و غارت کا رقص ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ یہ تھا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حضور سر جھکاتے ہوئے، اپنے آپ کو ہمبل ڈاؤن ہوتے ہوئے، پورے طریقے سے عاجز ہوتے ہوئے اس تاریخ ساز لمحے میں ایک شاکر اور عابد بندے کی حیثیت سے اس شہر یعنی مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، پوری انکساری کے ساتھ۔ فاتح اعظم
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بھی اس چیز کو واضح فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد لوگوں کو کے سامنے اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا نہیں تھا، ان کے سامنے قوت کا مظاہرہ کر کے انہیں زیر کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنے خالق نبی اللہ رب العالمین اس عظمت و کردار سے جو نبوت اور رسالت سے آپ کو حاصل بھی تھی، یہ دکھانا مقصود تھا کہ فتح سچ کی فتح ہے اور حق آ گیا ہے اور باطل چلا گیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، باطل تو ضرور مٹنے ہی والا ہے اور باطل جانے ہی کے لیے آیا تھا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو اعلان فرمایا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، تم سب آزاد ہو، وہ ہمارے لیے قابل غور ہے اور وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دین اسلام کی روح کیا ہے، دین اسلام کا مزاج کیا ہے، کیا وہ فی الواقع ایک ظالمانہ ایک جابرانہ نظام حیات ہے اور ایک جابرانہ نظام کی حمایت کرتا ہے، یا پھر اسلام ایک عدل، انصاف، رحم دلی، رواداری اور انسانیت دوستی کی بنیاد پر قائم کرنے والا ایک بہترین نظام ہے؟ اس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اس فتح مکہ کے موقع پر ہمیں اس کا جواب دے دیا۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر جو ہے گندگی ڈالا کرتے تھے، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر جو ہے ان کو مروڑا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ سانس نہ لے سکیں، جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وہ خرابی کی تھی جو وہ سوچ سکتے تھے، ان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ آج کسی پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج ان سب کو معافی دے دی جائے گی جنہوں نے رحمت عالم کے اوپر ہر قسم کا ظلم جو ہے وہ ڈھایا تھا۔ یہ مثالی وسعت قلبی ہے، یہ انکساری ہے، یہ اخلاقی فتح کی بہترین مثال ہے، یہ وہ مکے کے فتح کا واقعہ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ محض قوت نہیں بلکہ اخلاق کی قوت، صرف فزیکل قوت انسان کی جو ہے پاور کو ڈیفائن نہیں کرتی، بلکہ اخلاق کی قوت، اصولوں کی قوت، قلب کی وسعت، عفو و درگزر وہ اسلحہ ہے جو شدید ترین دشمن کو اور سخت ترین لوہے کو پگھلانے پر جو ہے تیار ہو جاتا ہے۔ فتح مکہ کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے جو مثال پیش کی وہ تاریخ میں منفرد مقام رکھتی ہے۔ دنیا کے وہ بڑے بڑے فاتح جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے بعض ممالک کو فتح کر لیا تھا، کیا وہ کوئی ایک بھی ایسی مثال پیش کر سکتے ہیں کہ ان کی فوج فتح مندی کے احساس کے ساتھ مفتوح کے شہر میں داخل ہو رہی ہو اور کسی ایک فرد کے اوپر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، نہ کسی ایک فرد کے مال کو لوٹا جاتا ہے، نہ کسی ایک فرد کی عزت پر حملہ کیا جاتا ہے، اور انتہائی سکون کے ساتھ پاور کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تمام اختیارات کا تبادلہ ہو جاتا ہے، جس کے لیے لوگ جو ہے برسوں جنگیں لڑتے تھے، خون خرابہ کرتے تھے اور لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ گویا فتح مکہ تاریخ کے ان عظیم ترین واقعات میں سے ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اخلاقی اصول اور اقدار جب ہم صحیح طور پر پیش کریں تو ان کا مقابلہ کوئی بڑی سے بڑی قوت نہیں کر سکتی۔ اسلام نے جن اصولوں کو، جن اقدار کو پیش کیا ہے، ان میں سر فہرست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اصول تھا، یعنی جب اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ رب العالمین صرف اور صرف ایک ہے، جب اس کائنات کا پیدا کرنے والا، اس پر حکومت چلانے والا، اس دنیا کو بنانے والا ایک ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی حکومت بادلوں پر تو ہو، آسمانوں پر تو ہو، دریاؤں پر تو ہو، لیکن زمین پر نہ ہو؟ عقل یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ایک منطقی امر یہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کے ہر ذرے ذرے کو زیر نگی رکھا ہے، کائنات میں جو کچھ بھی ہے اسی کی بندگی اور اطاعت کر رہا ہے، اسی رب کی بندگی دنیا میں بھی ہونی چاہیے، اور انسانوں کے لیے بالخصوص جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارادہ قوت کو پیدا کیا ہے، جو اپنے معاملات کو سوچ سکتے ہیں، بھلائی اور برائی میں امتیاز کر سکتے ہیں، ان کے اندر تو بالخصوص اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کے احساس کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دے۔ گویا فتح مکہ اس بات کا اعلان اس نے کیا کہ ایک اصول، ایک نظریہ، ایک تصور دین جس کی بنیاد توحید ہے، اسی کو لازمی طور پر ایک نظام سیاسی کے طور پر نافذ ہونا چاہیے۔ فتح مکہ کے ذریعے جو سیاسی تبدیلی واقع ہوئی تھی، اس نے تمام انسانوں کو یہ سوچنے کی دعوت دی کہ اب نہ صرف عرب بلکہ دنیا میں جہاں کہیں انسان پائے جاتے ہیں ان کو اب مکے کی طرف رخ کرنا چاہیے کہ جو نظام زندگی مکے میں قائم ہو اور پھر مدینے میں تکمیل کو پہنچا ہو۔ اس نظام نے ان دو شہروں کو مکمل طور پر کس طریقے سے تبدیل کر دیا، وہی سرزمین جہاں پر استحصال ہوا کرتا تھا، ایکسپلائٹیشن ہوا کرتا تھا،
اب وہاں پر عدل و انصاف کا دورہ ہو گیا. آج بھی یہ نظام عالمی سطح پر انسان کی فلاح اور ترقی کے لیے وہ اصول فراہم کرتا ہے جن پر معاشرے کی تعمیر کی جا سکتی ہے. گویا یہ جو غزوہ ہے، جو فتح مکہ کا غزوہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہم کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح مخالفین کو اخلاقی قوت کے ذریعے سے زیر کیا جا سکتا ہے، کس طرح قوت و اختیار کے باوجود خون بہائے بغیر حصول مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے، کس طرح خون کے پیاسوں کو زیر کرنے کے بعد قبائیں تقسیم کی جا سکتی ہیں، اور کس طرح عظیم فتح کے موقع پر رب کریم کے سامنے سر جھکا کر استغفار کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی کس طریقے سے خود ساری نظم مملکت کو، کس طریقے سے اخلاقی نظام کی بنیاد پر معیشت کو، بین الاقوامی تعلقات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اس عالمگیر دعوت کو دوسروں تک اس کو پہنچانے کے لیے کون سے وسائل اختیار کی جا سکتے ہیں، کیسے کمیونیکیشن اسٹریٹجی استعمال کی جا سکتی ہے، کس طریقے کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی کو اختیار کیا جا سکتا ہے. فتح مکہ فتح مبین ہے، لیکن صلح حدیبیہ کے حوالے سے نازل ہونے والی آیات اس فتح پر بھی صادق آتی ہیں. یہ ایک ایسی فتح ہے جس نے مسلمانوں کو، جو مکہ سے بے سر و سامانی کی حالت میں نکلے تھے، جن میں سے بعض کو سوائے لباس کے ہر چیز سے محروم کر دیا گیا تھا، کم از کم ایک صحابی کے حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان کا لباس بھی جو ہے، انہیں لباس ہمارا دیا گیا. لباس کے بغیر اگر وہ جا سکتے ہیں تو ان سے یہ بات کہی گئی تھی کہ ہمارا کوئی لباس نہ لے جاؤ، بلکہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو جیسا ہے تم اس وقت یہاں سے چلے جاؤ. یہ بات کہہ کر جو ہے انہیں مکے سے نکالا گیا تھا. لیکن ان صحابی نے اس بات کی پرواہ نہ کی تھی کہ چاہے لباس ہو یا نہ ہو، اہل خانہ ہو نہ ہو، مال و دولت ہو نہ ہو، وہ سب کچھ چھوڑ کر خوشی کے ساتھ ہجرت کر کے شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے آئے. یہ دولت ایمان سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں ہو سکتی. انہوں نے اپنا رخ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف کر لیا. کتنی بڑی کامیابی تھی جو ان کو حاصل ہو گئی تھی. یہ افراد جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر بطور مہاجرین جو ہے مدینہ میں آ گئے تھے، فتح مکہ ان تمام مہاجرین کے لیے نہیں بلکہ انصار کے لیے بھی ایک پیغام لے کر آئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی مظلوم کو اگر حق پر ہے تو جلد سے جلد جو ہے انہیں اپنا حق دلاتا ہے، اور ظالموں کے اوپر ضرور انہیں غالب کرتا ہے. وہی لوگ جو کل یہاں سے نکالے گئے تھے، اب وہ فاتح کی حیثیت سے، کامیاب و کامران افراد کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے تھے. لیکن ان کے اندر نہ کوئی غرور تھا، نہ کوئی تکبر تھا، نہ یہ احساس تھا کہ ہماری قوت بازو تو اور زیادہ ہے ان سے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کو قبول فرما لے، جو خامیاں ہیں ان پر گرفت نہ کریں، اور ہمارے لیے اپنی قوت اور نصرت کو واضح کامیابی کا ذریعہ بنائے. آمین. ایسی دعائیں کہتے ہوئے وہ فتح مکہ یعنی مکے میں داخل ہو رہے تھے. فتح مکہ نے ایک اور چیز جو واضح کر دی وہ یہ تھی کہ آئندہ انقلاب اور تبدیلی کا ماڈل یا سوشل چیلنجز کا جو ہے طریقہ کس طریقے سے ہینڈل کیا جانا چاہیے. چنانچہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اصلاح اور تبدیلی قیادت کی جدوجہد کی جائے گی، کس طریقے سے فتح مکہ سے قبل پیش آنے والے مراحل سے انسان کو گزرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس بات نے واضح کر دیا کہ مشکلات کا سامنا اور آزمائشوں کا سامنا ہر کسی کو کرنا ہے. دعوت دین کا کام ایسا ہی نہیں ہے کہ ایک شخص محض اللہ کا نام لے کر کھڑا ہو جائے اور ساری دنیا کا ہر فرد جو ہے اس کا استقبال کرتے ہوئے یہ کہے کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور ہم آپ پر ایمان لے کر آتے ہیں. دعوت دین کو پیش کرنے کے بعد یہ فطری عمل ہے کہ چاہے مخاطب آپ کے اپنے اعزاء ہوں، یعنی کہ آپ کے اپنے محبت کرنے والے ہوں، آپ کے چاہنے والے ہوں، آپ کے اہل شہر ہوں، آپ کے اہل ملک ہوں، وہ آپ کی بات کو نہ بآسانی قبول کریں گے اور نہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. یہ بات آج بھی ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہے کہ جو ہے انسان اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے جب بات کو آگے بڑھاتا ہے تو کس طریقے سے جو ہے انسان کو سامنے سے جو ہے جو اپنے ہی گھر والے ہوتے ہیں، اپنے ہی جو لوگ ہوتے ہیں، وہ کتنا جو ہے اس کے خلاف جو ہے آواز اٹھاتے ہیں. گویا مکی دور دعوت کا ایک ایسا مرحلہ پیش آیا تھا جس سے گزرے بغیر ایک دعوت صحیح معنی میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی مدنی دور کا مکمل ہونا، فتح مکہ، ان دونوں کا امتزاج ہے، یعنی کہ فتح مکہ مدنی اور مکی دور دونوں کی یکجا کرنے کا دراصل ایک بہترین نام ہے. وہ جو بغیر کسی دنیاوی سہارے کے صرف اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مدینہ آئے تھے، ایک ایسے رشتے میں جڑ گئے جو مال و دولت کی ہوس سے برتر تھا. مدینے کی آزمائش مکے سے بہت مختلف تھی. انصار اور مہاجرین کا ایک دوسرے کو بھائی کہنے کا مقصد محض زبانی طور پر اخوت اور بھائی چارگی کا اظہار کرنا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ اور ان کے لیے اپنے مال، اپنے کاروبار، حتیٰ کہ اہل خانہ کے حوالے سے بھی یہ پیشکش کر دی تھی کہ ان میں سے جس چیز کی بھی انہیں ضرورت ہو وہ بلا تکلف انہیں لے سکتے ہیں. مدینہ میں اخوت کا تجربہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی تھا کہ اصل رشتہ دین کا رشتہ ہے. قبیلے اور خاندان کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہوتا. مدینے میں اسلامی ریاست نے جو معاشرتی اور معاشی نظام قائم کیا تھا، اب فتح مکہ کے بعد اس نظام کو عالمی سطح پر رائج ہونا تھا، نافذ ہونا تھا. فتح مکہ کا چیلنج
اندرونی بھی تھا اور بیرونی بھی تھا۔ پرانے قبائلی عصبیتوں کا دور کرنا، قریش اور دیگر قبائل کو جو نسب و نسل کی بنیاد پر خود کو دوسروں سے بلند سمجھتے تھے، انہیں اسلامی اخوت کا سبق پڑھانا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ان کے ساتھ ہی آئندہ چند سالوں میں ایسے نظام کا قائم ہونا جو عدل، خیر، بھلائی اور حقوق انسانی کی مثال پیش کر سکے، ایک بہت ہی بڑا اور عظیم چیلنج تھا۔ اب دنیا کی نگاہیں مکہ پر جم چکی تھیں۔ مکہ فتح ہونے کے بعد کہ یہ مرکز ہدایت پوری انسانیت کے مسائل کا کیا حل پیش کرتا ہے، مدینہ میں جو معاشرہ اور معاشی نظام قائم کیا گیا تھا، اب عالمی سطح پر اس کی تطبیق کا مرحلہ کس طریقے سے ہوگا۔ جس دعوت کا آغاز مکے سے ہوا تھا اور جو مدینہ منورہ میں ایک نظام زندگی کی شکل اختیار کر لیا تھا، اب اس انقلابی دعوت کو عالمی سطح پر کس طریقے سے ایک متبادل نظام کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایہ ممالک کے سربراہوں کے نام جو خطوط کے ذریعے سے پہنچائے تھے، وہ عوام تک اسلامی دعوت پہنچانے کا بندوبست کس طریقے سے کریں گے، اور نمائندوں کے ذریعے سے کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ کریں گے۔ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے جا سکتے تھے، وہاں پر آپ کے مقرر کردہ نمائندے آپ کے خطوط لے کر عالمگیر سطح پر دعوت حق میں مصروف ہو گئے تھے۔ مکہ نے قیامت تک کے لیے حرمین شریفین کو دعوت توحید کا مرکز بنا دیا تھا۔ عزیز سامعین کرام، یہ ہے وہ فتح مکہ کا واقعہ جس میں ہمارے لیے یہ تمام اسباق پوشیدہ ہیں۔ رمضان کا مہینہ یہ احساس دلاتا ہے کہ رمضان واقعتاً صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کے غالب ہونے کا نام ہے، دین اسلام کے غلبے کا نام ہے۔ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہمیں اس رمضان کا بہانہ بنا کر دور بھاگنے کی اجازت نہیں دیتی ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ بچوں کے ایگزامز ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ بیٹے روزے چھوڑ دو، تھوڑی سی کھانسی ہو جائے، تھوڑی سی بخار آ جائے تو عام دنوں میں تو شادیوں، دعوتوں، ہر جگہ پر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے، جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہ جو شخص رمضان المبارک کا کوئی ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی چھوڑ دے تو پھر مدت عمر وہ روزے اس کی تلافی کے لیے رکھے، تب بھی اس ایک روزے کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی بات کہی گئی رمضان المبارک کے ایک مہینے ایک روزے کو چھوڑنے پر۔ عزیز سامعات، یہ مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، اپنی تربیت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول کی سیرت ہمیں رمضان کا بہانہ بنا کر حالات سے بھاگنے کی تعلیم ہرگز نہیں دیتی۔ رمضان میں پیش آنے والے یہ واقعات، یہ دو اہم واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ جیسے جنگ بدر میں صحابہ اللہ کا یقین لے کر گھر سے نکلے تھے، ہم بھی اسی عزم اور حوصلے کے ساتھ کبھی گرمی بہت بڑھ گئی ہے کا بہانہ بنانا چھوڑ دیں، کبھی ہم جو ہے اتنی مشقت ہم سے نہیں اٹھا جائے گی یہ بہانے بنانا چھوڑ دیں، یا پھر یہ کہ رمضان میں ہم کوئی دعوت یا اصلاح کا کام کیسے کر سکتے ہیں، روزہ رکھ کر بھوک پیاس کی حالت میں ہم کیسے کوئی دوسرا کام کر سکتے ہیں، یہ بہانہ ہم بنانا چھوڑ دیں۔ جب بڑے بڑے غزوات، جب بڑی بڑی جنگیں اس مہینے میں لڑی جا سکتی ہیں تو دعوت اور اصلاح کا کام کرنا تو بہت ہی معمولی کام ہے۔ عزیز سامعات، یہی اگر ہمارا حال رہا تو ہم بھی اسی کیٹیگری میں اپنا نام لکھوا لیں گے جن کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ پلے نہیں پڑتا، اور کتنے ہی راتوں کو نماز میں کھڑے ہونے والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے قیام سے رت جگے کے سوا کچھ پلے نہیں پڑتا، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ عزیز سامعین، یہ برکتوں کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ ہم سے کچھ ایکسٹرا کی امید رکھتا ہے اور زیادہ کرنے کی امید رکھتا ہے، عام دنوں سے کچھ بڑھ کر کرنے کی امید کرتا ہے۔ صدقات کے سلسلے میں اللہ کے رسول میں کہا گیا کہ وہ ہواؤں سے زیادہ تیز اس مہینے میں صدقات کیا کرتے تھے۔ عام دنوں میں تو نیک اعمال ہم کرتے ہی ہیں، لیکن اس مہینے میں کچھ نیا، کچھ ایکسٹرا، ایک قدم زیادہ، ایک قدم آگے بڑھ کر برکتوں کی ہرس اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان برکتوں کی ہرس کے ذریعے سے ان کو بڑھ چڑھ کر حاصل کرنے کی کوشش، اس کی ضرورت مجھے اور آپ کو ہے۔ ایک ایک لمحے کو ضائع نہ کیا جائے، اس بات کی ہم حتی الامکان کوشش کریں۔ 2-3 روزے ہمارے گزر چکے ہیں، جو روزے گزر چکے ہیں، جتنا وقت گزر چکا ہے، اس پر رونے سے ایک مسلمان کی جو ہے، یہ ایک مسلمان کی کوالٹی نہیں ہوتی، بلکہ مسلمان کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈٹ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسے جو ذمہ داری دی ہے، جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں پیش آنے والے یہ 2 اہم واقعات، جنگ بدر کا وہ پہلا واقعہ جس میں جو پہلی جنگ تھی دین اسلام کی، جہاں پر مسلمان اور کفر کے درمیان اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ آپ کی تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ضرورت ہے تو ہمت کی ضرورت ہے، ضرورت ہے تو طاقت کی ضرورت ہے، ضرورت ہے تو عزم کی ضرورت ہے، ضرورت ہے تو حوصلے کی ضرورت ہے، ضرورت ہے تو ایمان کی ضرورت ہے۔ وہ ایمان کے پودے کو اپنے دل میں جگانے کی ضرورت ہے، تاکہ جنگ بدر جیسا واقعہ اگر آج بھی ہم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں
تو کم ہونے کے باوجود یہ ہم بہانہ بنانا چھوڑ دیں کہ ہم جو ہے ہندوستان میں اقلیت میں ہیں، ہم جو ہے مختلف جگہوں پر اقلیت میں ہیں، ہم ساری دنیا میں اقلیت میں ہیں، کم ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین ان کم لوگوں کو بھی اس وقت مدد کرتا ہے جب ان کا ایمان اتنا ہو، جب ان کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اتنا ہو. وہ بھروسہ اور وہ یقین ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. رمضان کا یہ دوسرا تاریخی واقعہ فتح مکہ مجھے اور آپ کو کئی سارے تعلیمات دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسے اخلاق کی جیت اصل جیت ہوتی ہے. اصل جیت ہمیشہ تعداد کی نہیں ہوتی، اصل جیت ہمیشہ انسان کی جو ہے قوت کی یا انسان کے قوت بازو کی نہیں ہوتی، بلکہ اصل جو قوت ہوتی ہے وہ انسان کے اخلاق کی قوت ہوتی ہے. آج مسلمانوں کے اخلاق پر آپ نظر ڈالیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اخلاق اتنے گرے ہوئے ہیں کہ ان اخلاق کو واپس سے جو ہے مجھے اور آپ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. مائیں ہونے کے ناطے اپنے بچوں کے اندر صحیح اخلاقی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، وہ اخلاق ان کے اندر بڑھانے کی ضرورت ہے، وہ اخلاق کی ان کے اندر وہ سبق پڑھانے کی ضرورت ہے جو کئی سال پہلے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے فتح مکہ کے ذریعے سے دیا تھا کہ اخلاق کے ذریعے سے کیسے بڑی جنگ جیتی گئی تھی، ایک بڑے علاقے کو جیتا گیا تھا صرف اور صرف اخلاق کی بنیاد پر. یہ اخلاق کی بنیاد مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ دو واقعات ہمارے دل میں واپس سے وہ احساس جگا پائیں، وہ احساس پیدا کر پائیں اور ہمیں اس مہینے سے اللہ رب العالمین صحیح فائدہ اٹھانے والے بنائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.